محمد وعجل فرجهم. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزوية والجود التقوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفلك التجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخرين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور پھر آگے کہتا ہے کہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کتنی خوبصورت یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ جس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، الہ ایک ہوتا ہے اللہ اور ایک ہوتا ہے الہ. ہم بہت جگہوں میں پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے اللہ اور ایک ہوتا ہے الہ. الحمدللہ ہماری کلاس والوں کو تو بہت اچھے سے یہ یاد ہے. الہ اور اللہ میں فرق ہوتا ہے. الہ ہر کوئی ہو سکتا ہے، اللہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا. الہ تین، قرآن نے 3 الہ بیان کیے ہیں. الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. ابھی جس کی عبادت کی جائے قرآن نے 3 الہ بیان کیے ہیں. ایک الہ ہے، خدا کہتا ہے ایک الہ جو تم اپنے ہاتھ سے جس کو بناتے ہو، لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، یعنی بت. ایک الہ بت ہے. اور دوسرا الہ جو پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ الہ ہے انسان کا نفس. خدا نے کہا اے انسان، الہ یعنی بت. ایک بت وہ جو تم ہاتھ سے گھڑ کے بناتے ہو اور ایک بت وہ بھی ہے جو تم اپنے نفس کو بناتے ہو، یعنی 2 الہ. ابھی تیسرا الہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے خود خدا اللہ. اللہ کو بھی اللہ نے الہ قرآن میں کہا ہے. تو اللہ اور الہ میں بہت فرق ہوتا ہے. الہ ہر کوئی ہو سکتا ہے، اللہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو خداوند عالم قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر وہ موجود جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی عبادت کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے الہ. تو خداوند عالم نے اس آیت میں کہا اے لوگو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یاد رکھو کہ الہکم تمہارا معبود جس کے سامنے تم جھکتے ہو، جس کے سامنے تم عبادت کرتے ہو، وہ فقط اور فقط اور فقط ایک ہے. پھر آگے کہتا ہے لا الہ الا ہو. خدا نے کہا کہ اے لوگو الہ. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی
قرآن میں خدا کہتا ہے کہ لا نہیں ہے الہ معبود، یعنی جس کے سامنے تم جھکو سوائے اللہ ہو. یعنی ہو کیوں اللہ نے اس میں بیان کیا؟ کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی آج کل ہو پر ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ ہو کریں گے. آپ کو پتا ہے نا جو عارف باللہ ہوتے ہیں، اللہ تک پہنچے ہوتے ہیں، وہ صرف کہتے ہیں اللہ ہو، یعنی اللہ وہ ذات ہے. انشاءاللہ آج میں نہج البلاغہ کے خطبے کو ختم کر کے کل احد وحد صمد پہ جاؤں گی کہ احد وحد اور صمد میں کیا فرق ہوتا ہے. تو ہاں مومنات، خدا نے یہاں کہہ دیا لا الہ الا ہو، لا نہیں الہ معبود جس کے سامنے تم جھکتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو. الہ اس معبود کو بھی کہا جاتا ہے جو نظر آتا ہے، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، ہم جس کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے ہم بات کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نفس کو بھی کہہ سکتے ہیں، بتوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو الہ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جو نظر آتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ ایک ہے. لیکن کیسا الہ ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہارا الہ ان بتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا الہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ تمہارا اللہ وہ ہے کہ جس تک تم کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، جس کی ذات کو تم کبھی بھی پہچان نہیں پاتے، وہ ہے تیرا الہ. پھر خداوند عالم کہتا ہے کہ ڈرو نہیں. ایسے نہ ہو کہ انسان جب سنتا ہے پتہ نہیں میرا اللہ کیسا ہے کیسے ہے، تو خدا کہتا ہے ڈرو نہیں. هو الرحمن الرحیم. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. خدا کہتا ہے هو الرحمن الرحیم. ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اپنے اللہ سے پریشان نہ ہو کہ میرا الہ پتہ نہیں کون سا ہے جس کو میں دیکھتی نہیں ہوں، کیسا ہوگا. اللہ کہتے ہیں هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے. تجھے نہیں پتا کہ اس کی رحمانیت اور کریمیت کتنی زیادہ ہے. آگے والی آیت میں پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اے لوگوں یاد کرو، یاد رکھو کہ اللہ نے خلق کیا زمین اور آسمان کو، اور رات کو دن میں بدل دیا اور دن کو رات میں بدل دیا. والفلک فلک التی تجری، اور تم نے دیکھا کہ کشتی کو پانی کے اندر ہر چیز ڈوب جاتی ہے، لیکن دیکھا کہ کشتی کو پروردگار عالم نے کس طرح سے پانی کے اوپر رکھا. اور پھر آگے کہتا ہے بما ينفع الناس، لوگوں یاد رکھو کہ یہ جو کشتی کو میں نے پانی کے اوپر جاری کیا، یہ پانی کے اندر ڈوب نہیں جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں تم لوگوں کا فائدہ. ينفع الناس. پھر آگے خدا کہتا ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء. تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور کیوں کیا؟ بمان فاحیا بہ الارض، کیونکہ اس کو زندہ کرنا تھا، اس زمین کو، آسمان کو خلق کرنا، دن اور رات کو بدلنا، کشتی کو چلانا پانی پر، پانی برسا کر زمین کو زندہ کرنا. پھر آگے خداوند عالم کہتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. اس زمین کو جب میں نے زندہ کیا، پھر بس میں نے پھیلا دیا کل دابا، ہر رینگنے والے کو، ہر چلنے والی مخلوق کو میں نے اس زمین پر بسا دیا. پھر آگے پروردگار عالم کہتا ہے وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ. تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہواؤں کو بھی چلایا ہے، ہواؤں کو بھی چلایا. میں جب تحقیق کر رہے تھے ہم لوگ کہ خداوند عالم نے آکسیجن کیسے خلق کی، ہاں مومنان ہم عجب ہو جاتے ہیں پروردگار عالم کے رحمانیت کو دیکھ کر. خدا کہتا ہے کہ یہ آکسیجن، یہ جو ہوا ہے جس کے بغیر تم ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے، تمہیں پتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے بنایا ہے. آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ سورج اور چاند، ایک طرف سورج ہوتا ہے ایک طرف چاند ہوتا ہے، تو یہ جو بیچ کا جو سینٹر ہوتا ہے، خدا کہتا ہے اس سے میں نے آکسیجن کو خلق کیا. وتصریف الریاح، یہ حرکت دینا ہواؤں کو، یہ تمہارے پاس آکسیجن کو بھیجنا. اور پھر پروردگار عالم کہتا ہے والسحاب مسخر بین السماء. تم دیکھو، تم ان بادلوں کو نہیں دیکھتے، وادڑے کہتے ہیں نا گجراتی میں،
تم ان وادروں کو نہیں دیکھتے ہو کہ یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں؟ کس نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو بادل ہیں وہ بیچ میں رہیں؟ کس نے اس کو کہا ہے کہ وہ زمین پر آ کر نہیں گرتے، ہمارے سروں پر آ کر نہیں گرتے ہیں؟ کیوں وہ آسمان کے بیچ میں ہے، بین السماء، آسمان کے بیچ میں اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ پھر پروردگار عالم کہتا ہے یہ سب چیزیں کیا ہے؟ کیوں میں تمہیں احسان نہیں جتاتا؟ اللہ کہتا ہے میں تمہیں جتاتا نہیں کہ من ہے، یہ میرا من ہے، جس طرح سے قرآن میں لقد من علی المؤمنین بعث فیہم رسول، یہ میرا احسان ہے مومنین پر کہ میں نے ان میں سے نبی کو بھیجا۔ اللہ کہتا ہے احسان میں تب جتاتا ہوں جب میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں، لیکن ان چیزوں کے لیے میں کوئی احسان نہیں جتاتا ہوں۔ لیکن خدایا تم کیوں ہمیں یہ یاد دلا رہے ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا؟ تو خداوند عالم خود اس آیت میں اس کو کلیئر کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ لآیتن لقوم یعقلون، یہ نشانی ہے عقل مند قوم کے لیے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ اپنے رب العزت، اپنے اللہ کی طرف پلٹ کے آتی ہیں۔ ہاں مومنان، اور یہ سب کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کی رحمتوں میں سے۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ میرے حبیب کی ایک حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 100 رحمتوں کو اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے۔ 100 رحمتوں کو، حدیث ہے میرے حبیب کی، اور میرا حبیب جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ خدا کہتا ہے، حبیب خدا فرماتے ہیں کہ 100 رحمتوں کو پروردگار عالم نے اپنے اوپر واجب کر دیا۔ کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، قرآن میں کتنی جگہوں پر اللہ نے کہا کتب، واجب قرار دیا ہے اللہ نے علی نفس، اپنے نفس کے اوپر رحمت کو۔ 100 رحمتیں ہیں، لیکن کہاں ہے وہ 100 رحمتیں؟ کون سی ہے وہ 100 رحمتیں جس کو پروردگار عالم نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے؟ تو میرے حبیب فرماتے ہیں ان میں سے ایک رحمت کو خدا نے اس دنیا میں رکھا ہے، 99 رحمتوں کو رب العزت نے آخرت کے لیے چھپا کے رکھا۔ ہاں مومنان، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں آخرت میں کتنا اجر ملے گا۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے نا کہ ہمیں ایک مصیبت، ایک بلا، ایک تکلیف کے بدلے میں کتنا بہترین جزا وہاں ملے گی، تو حدیث میں ہے کہ جب انسان مر جائے گا اور اس رحمتوں کو دیکھے گا نا تو کہے گا خدایا کاش میں مصیبتوں اور بلاؤں میں رہتا کہ مجھے اتنی بڑی بڑی نعمتیں تم نے یہاں پر عطا کی ہیں۔ تو ہاں مومنات، ہمارا رب، ہمارا اللہ وہ ہے جس کو ہم جان نہیں پاتے، جس کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، میرے مولا کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں ان الابصار، جن کو عربی آتی ہوگی ہماری کلاس والے وہ خود ترجمہ کر لیں، میں اس کا لفظ ٹو لفظ ترجمہ نہیں بتاؤں گی۔ ان الابصار لا تدرکو الا اللون والکیفیہ واللہ خالق الالوان والکیفیات۔ آج سائنس نے اسی چیز کو ثابت کیا۔ میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الابصار لا تدرکو الا اللون والکیفیت، کہ صرف اور صرف آنکھ، جو ہماری آنکھ ہوتی ہے وہ نہیں دیکھ پاتی، وہ نہیں سمجھ پاتی ہے سوائے رنگ کے، کلر کے، اور سوائے اس کے کہ اس کی کیفیت، اس کی کنڈیشن کے۔ لیکن اللہ کو انسان نہیں سمجھ پاتا، کیوں؟ کیونکہ واللہ خالق الالوان والکیفیات، کیونکہ رب العزت جو ہے وہ خالق ہے ان رنگوں کا، ان رنگ کو خلق کرنے والا ہے، ان کیفیتوں کو خلق کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، کوئی کیفیت، کوئی کنڈیشن، کوئی حالت اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ ہاں مومنات، ہمارا رب وہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام، مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا
کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں اس اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جس کو میں نہ دیکھ سکوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ صرف دیکھنا جو ہوتا ہے وہ یہ مٹیریل دنیاوی آنکھ سے نہیں ہوتا کہ ہم اس مٹیریل آنکھ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آخرت میں یہی آنکھ تو اندھی ہو جائے گی. خدا کہتا ہے نا، یہی آنکھ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی چیزوں کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی تمام مخلوقات، بہترین مخلوقات کو نہیں دیکھتے، خدا کہتا ہے وہ جیسے یہ اس دنیا میں نہیں دیکھتے، اندھے ہیں، اس دنیا میں بھی ویسے کے ویسے مشہور ہوں گے. تو اللہ کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ خالق ہے اس آنکھ کا. یہ خالق ہے. خالق کو کس طرح سے ہم، کیسے مخلوق اپنے خالق کو دیکھ سکتی ہے؟ جس نے یہ ڈائری بنائی ہے، میں تھوڑی سی مثال دوں گی. ڈائری بنانے والا انسان ہے نا. انسان کو پتا ہے میں نے اس کو بنایا ہے، اس میں اتنے پیج ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے. کیا ڈائری اپنے مالک کو سمجھ سکتی ہے؟ ڈائری انسان کو سمجھ پائے گی کہ انسان کیسا ہے؟ اس کے جذبات، احساسات، اس کے اٹھنے کو، اس کے بیٹھنے کو، اس کے حی ہونے کو، اس کے میت ہونے کو سمجھ سکے گی؟ کبھی نہیں سمجھ سکتی. ہمارے اندر اور ڈائری کے، میں صرف تھوڑی سی مثال سمجھنے کے لیے دیتی ہوں، لیکن یہ مثال فٹ نہیں آتی اللہ پر، لیکن سمجھنے کے لیے ہماری مثال اس ڈائری کی طرح ہے. اللہ کی مثال ایک انسان کی طرح ہے کہ جس طرح سے یہ ہمیں نہیں سمجھ پاتی، ہم اس کو سمجھتے ہیں، تو اسی طریقے سے رب العزت جو ہے وہ ہمیں سمجھتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے. ہاں مومنات، خدا کی ذات کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ بڑی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو کہیں آگے سمجھ پائیں. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. سورہ حدید کی آیت ہے، اس کے بعد بے نہج البلاغہ کے خطبے کی طرف آؤں گی. سورہ حدید کی آیت نمبر 4، اس میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آپ دیکھیں، جب اللہ کو بہترین طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے اللہ کو، تو آپ نوٹ کریں کہ قرآن میں اللہ ہو سے شروع کرتا ہے. هو الذی اکثر اللہ ہو کو استعمال کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کہتا ہے میں ان کو خلق کرنے والا کوئی چیز مجھے نہیں جان پائے گی، میری ذات کو نہیں پہچان پائے گی. اللہ کہتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. خدا کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے، کوئی اس کو نہیں پہچان پاتا. اس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں خلق کیا، پھر اس کے اوپر عرش کو رکھا. پھر خدا کہتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جو زمین کے اندر چیز جاتی ہے اس کو بھی اللہ کو پتا ہے، جو زمین سے باہر نکلتی ہے اس کو بھی اللہ کو پتا ہے. پھر جو آسمان سے چیز برستی ہے وہ بھی پتا ہے اللہ کو، جو آسمان کی طرف جاتی ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. پھر آگے خدا کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ. وَهُوَ مَعَكُمْ، کیا مطلب ہے اس کا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ کیا ہے اس کا مطلب؟ ہم کتنی دفعہ سورہ حدید پڑھتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں پر بھی تم جاؤ، جہاں پر بھی تم رہو، جیسے تم کوئی بھی ایسی جگہ جہاں کہو کہ میں آج چھپ گیا، مجھے کائنات کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی ہے، خدا کہتا ہے نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں پر بھی تمہیں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، جہاں پر تمہیں چھپنا ہے چھپ جاؤ، جہاں پر تم کہہ سکتے ہو کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وہاں پر بھی میں تمہارے ساتھ ہوں. اے انسان، نحن اقرب من حبل الورید، میں سب سے زیادہ تمہارے
पास हूँ। खुदा कहता है कि इंसान जहाँ तेरी रूह और दिल का, कुरान की आयत है, बैन यहूलुल मर्अ वल क़ल्ब, खुदा कहता है जहाँ तेरा दिल है ना, तेरे दिल और रूह के बीच में जहाँ मेलाप होता है, जहाँ तू इंसान से इंसान बनता है, जहाँ तू हड्डियों से गोश्त से एक इंसान और एक अशरफुल मखलूक बनता है, याद रखना जहाँ तेरा मेलाप होता है इसके बीच में मैं रहता हूँ। हाँ मोमिना, खुदा कहता है ऐनमा कुंतुम, तुम मुझसे छुप नहीं सकते, मुझसे भाग नहीं सकते, मुझसे नजरें नहीं चुरा सकते, मैं तुम्हें पकड़ के रखा हुआ हूँ। कितना खूबसूरत तरीके से परवरदिगार आलम हमें कहता है। लेकिन अफसोस कि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा रब जो है वो हमें देख रहा है। हम चुपके से किसी के बारे में कहते हैं हाँ फलानी ने ऐसा किया, हाँ फलानी ने ऐसा किया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा खुदा हमें रिकॉर्ड कर रहा है। अल्लाह कहता है फरिश्तों को भी कहा है, फरिश्ते भी तेरे साथ है, लेकिन याद रखना मैं खुद तेरे अमाल पर गवाह हूँ। खतरनाक चीज है ना, खतरनाक तरीन चीज है। अल्लाह कहता है फी उनकी किताबुन, मैंने तेरी गर्दन के अंदर एक किताब रख दी है, जो जो तू करता है, जो जो तू बोलता है ना, वो उड़ उड़ कर उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने रकीब और अतीत को तेरे कंधों पर रख दिया है, ये सारी चीजें जो है वो तुझे रिकॉर्ड करे। मैंने यहाँ छुआ, ये मेरी गवाह बन गई, यहाँ 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 हर चीज जो है वो हमारी गवाह बन गई। अल्लाह कहता है इन सब पर गवाहों के ऊपर एक गवाह मैं भी हूँ कि मैं तेरे ऊपर मुसल्लत हूँ, मैं तुझे कंट्रोल किए हुआ हूँ। हाँ मोमिनात, खुदा हमें 24 घंटे घेरे हुए है। कुरान में आप पढ़ते हो ना, हम हमेशा क्लास में पढ़ते हैं, कुरान में आप वो पढ़ते हैं ना लबिल मिरसाद। क्या है लबिल मिरसाद का मतलब? सूरह नाज़ियात में हम पढ़ते हैं वन्नाज़ियात ग़रक़ा वन्नाशितात नश्ता। अल्लाह रूह को अंदर से खींच कर, अल्लाह कहता है काफिरों के मैं अंदर नस नस एक एक सेल्यूलर के अंदर जाकर रूह को खींच कर निकालता हूँ। वन्नाज़िआत ग़रक़ा वन्नाशितात नश्ता, लेकिन मोमिन की रूह को मैं आराम से निकालता हूँ। उसमें खुदा कहता है इन्नका लबिल मिरसाद। ये क्या है तर्जुमा लबिल मिरसाद का? इन्नका लबिल मिरसाद बहुत खतरनाक है। मैं जब पढ़ती हूँ ना मुझे मेरे दिल को कुछ होने लगता है। इन्नका लबिल मिरसाद। आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं ना, जो जानवरों की फिल्म होते हैं, कभी आपने देखा कि जब गाय होती है, जानवर होते हैं, वो खा रहे होते हैं, शेर ताक में होता है, इंतजार में होता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं उसके ऊपर हमला करूं। और जैसे ही शेर को मौका मिलता है वो क्या करता है, फौरन हमला करता है। उसके कहां पर, अक्सर आपने देखा होगा शेर कहां हमला करता है, इस जगह पर उसके हमला करता है। क्यों? क्योंकि ये है असल रूह निकलने की जगह। क्योंकि यहाँ से मैं उसको पकड़ूंगा ना तो वो तड़प नहीं पाएगी, भाग नहीं पाएगी। तो खुदा कहता है कि इन्नका लबिल मिरसाद, मैं उस शेर की तरह तुम्हारी ताक में हूँ कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं तुम्हें यहाँ से पकड़ूं। ये है तर्जुमा सूरह नाज़ियात में जब हम पढ़ते हैं इन्नका लबिल मिरसाद। तो हाँ मोमिनात, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब राजी है नहजुल बलागा पे मैं आती हूँ, है तो आसान। राजी है सब राजी है ना? खुदा का लाख शुक्र। फिर ऐसे ना हो कि कहा मकसूद आंटी ने मजलिस तो बहुत मुश्किल थी, मने तो न समझ पड़ती, तू करूँ। कभी कभी मुझे आकर कहते गुजराती में पढ़े, मैंने गुजराती न थी आवड़ती, तू करूँ। तमे उर्दू सीखी लो, हूँ गुजराती सीखी ले, पर गुजराती में नहीं पढ़ूंगी कभी भी। तो यहाँ पर मेरे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन सब राजी हैं, सबकी रजा से मैं इस नहजुल बलागा को शुरू करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि इस नहजुल बलागा को, इस खुतबे को पढ़ना हमारे ऊपर वाजिब है। कल मैंने कहा था ना कि अगर हमारी जो आंटियां हैं मदरसे की, वो सबसे पहले जब अकायद शुरू करती हैं तो इस खुतबे को अगर शुरू करें ना तो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि अल्लाह रसूल के बाद जो एक हस्ती होती है बच्चों के लिए वो होती है माँ, और माँ और बाप के बाद जो हस्ती होती है वो होती है उस्ताद। आपको पता है एक उस्ताद ने आकर मोहसन कराती को कहा आज मेरी छाती जो है वो बहुत खुशी से चौड़ी हो गई। मैं अपने टॉपिक से हटती हूँ। कहा मोहसन कराती से कहा आज मेरी छाती जो है वो खुशी से चौड़ी हो गई है। कहा क्यों? कहा मेरी एक स्टूडेंट ने अपनी माँ को नमाज सिखाई।
کہا کیسے؟ کہا میں نے جو اپنی اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگرد کو سکھایا تھا نا، اسی نے جا کر اپنی ماں کو دیکھا کہ اس کی ماں نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نماز نہیں پڑھتی تو اپنی ماں کے پاس آئے، کہا ماں آپ ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کہا آپ اپنے بابا سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں میں آپ کے بابا سے بھی میں محبت کرتی ہوں، تبھی تو صبح سے شام تک آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، آپ کے لیے یہ کرتی ہوں، آپ کے لیے پوری زندگی میں نے اپنے آپ کی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے دے دی ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا میری نشانی ہو سکتی ہے؟ کیا میں پروف دے سکتی ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ تو کیا آپ اللہ سے ناراض ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ سے محبت کرتے ہو؟ کہا۔ تو کہا جب آپ انسان سے محبت کرتے ہو تو سب کچھ دے دیتے ہو، اللہ نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ اتنے کھینچتے ہو، اتنے ناراض ہو کہ آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے؟ تو اس کی ماں نے کہا چلو مجھے وضو سکھاؤ، آج کے بعد نماز پڑھوں گی۔ تو استاد جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ کے اکثر بچے نہیں سنتے ہیں کیونکہ سوچتے ہیں ماں باپ تو ہمیشہ وہ پیچھے 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 رہتے، لیکن استاد کی ہمیشہ سیکھتے۔ استاد کا ایک لفظ ان کے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو بہترین ماں باپ اور بہترین استاد ملتے ہیں۔ تو ہاں مومنات، یہ خطبہ سب سے بہترین ہے۔ کل میں نے شروع کیا تھا لیکن اسی کو آگے بڑھاؤں گی، ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میرے مولا کائنات فرماتے ہیں اول الدین معرفت، سب سے پہلے دین کی سٹارٹ جو ہوتی ہے وہ معرفت سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کمال المعرفت، یعنی معرفت ہوتی ہے، ایک چھوٹی معرفت ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ کمال اور تمام میں فرق ہوتا ہے، کمال اور تمام میں فرق ہوتا ہے۔ کمال مقصد تک پہنچنے کو کہتے ہیں، تمام صرف مٹیریل کی چیزوں کو کمپلیٹ ہونے کو کہتے ہیں۔ تو کمال کہتے ہیں کمال الدین معرفت، دین کا کمال کمپلیٹ ہونا معرفت کے ساتھ ہے، بغیر معرفت کے نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کتنے سال پہلے کی بات ہے کہ میں جب پڑھ رہی تھی کچھ قرآن کی آیتوں کے اوپر، میں تفسیر کر رہی تھی، تو ایک عورت مجھے آ کر بولی کہ آپ تفسیر نہ کرو، صرف مسائل پڑھو۔ یہاں کی بات نہیں کر رہی ہوں، پاکستان کی بات کر رہی ہوں۔ بہت زیادہ، بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ اس نے مجھے آ کر کہا کہ آپ تقریر نہ کرو، قرآن کی آیتوں کو نہ پڑھو، اس کو بیان نہ کرو، آپ کیا کرو، صرف مسائل پڑھو۔ اس کو کمال الدین کہتے ہیں، اس کو کمال المعرفت کہتے ہیں، اس کو کمال الاخلاص کہتے ہیں۔ مقصد کیا تھا امام حسین کا؟ صرف رونا رونا۔ یہودیوں کا کام یہی تھا کہ ہم لوگوں کو صرف بلاک کر دے رونے کی حد تک۔ انہوں نے دیکھا ازا خانے ختم نہیں ہو رہے تو انہوں نے ہمیں بلاک کر دیا، رونا رونا، رو کر بس اٹھ جانا اور بس۔ یہ مقصد نہیں تھا امام کا کہ صرف رویا جائے۔ رونا کب آتا ہے؟ جب پتہ ہوتا ہے۔ تو ہاں مومنہ، میں نے اس کو کہا آپ کو بیٹھنا ہے آپ بیٹھو، آپ کو جانا ہے آپ جاؤ، مجھے بلانا ہے بلاؤ، نہیں بلانا مجھے نہ بلاؤ، لیکن میں قرآن کی آیتوں کو کبھی چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ سننا ہے تو سنو، نہیں سننا ہے تو یہ دروازہ کھلا ہے، سب کو کا اس کو راستہ دو جائے۔ چلی گئی اٹھ کے، وہ بھی میری طرح تھی۔ تو ہاں مومنات، یہ قرآن، یہ جو کمال ہوتا ہے تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب معرفت کمپلیٹ ہوتی ہے، جب معرفت ہوتی ہے۔ تو پھر میرے مولا آگے فرماتے ہیں کہ کمال المعرفت تصدیق، جب معرفت کامل ہو جاتی ہے تو اس پر مہر لگتی ہے شہادت کی، گواہی کی، تصدیق۔ میں اس کی تصدیق کرتی ہوں، سچائی کرتی ہوں، میں پروف کرتی ہوں کہ یہ چیز ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب گواہی تب ہوتی ہے کامل جب توحید کی بات آتی ہے، اور توحید کب کمپلیٹ ہوتی ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ توحید تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب اس میں اخلاص آتا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کو شرک سے پاک سمجھیں، جب ہم اپنے اللہ کو شرک سے پاک سمجھیں۔ افسوس کی بات آتی ہے، افسوس سے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، بہت مجھے کچھ کبھی میں جب سنتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، قرآن میں آپ پڑھیے گا، سورہ کہف کی آیت شروع کی آیتوں میں ہے، مجھے وہ آیت کا نمبر نہیں یاد ہے، لیکن آپ دیکھیے گا شاید 20 یا 21 کے نزدیک خداوند عالم نے سورہ کہف میں ہمیں واضح طور پر کہہ دیا کہ اے انسان، کبھی تم ایسے مت کرو کہ میں یہ کام کروں گا، خبردار یہ تم ایسے کام نہ کرو۔ سورہ کہف میں آپ ضرور پڑھیے گا، اس کے ترجمے میں آئے گا غدن، اس کا لفظ آئے غدن، کبھی نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا سوائے یہ کہ تم اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا دو۔ یعنی اللہ نے ہمارے اوپر انشاءاللہ کو کیا قرار دے دیا؟ واجب قرار دے
دے دیا انشاءاللہ کے نا. لیکن افسوس کہ آج ہم اسی انشاءاللہ کو جب اللہ نے کہا کہ واجب ہے تم پر کہ کہو انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. حضرت سلیمان نے انشاءاللہ بھول گئے تھے کہنا, اللہ نے اس کو گوشت کا لوتھڑا عطا کر دیا تھا, گوشت عطا کیا تھا, اولاد نہیں عطا کی تھی. کیوں؟ کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا. لیکن افسوس کہ آج اسی انشاءاللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مستی ہوتی ہے اسی انشاءاللہ کے ساتھ. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے تو بہت سنا ہے, میں نے تو بہت سنا. میں ابھی کسی کو کہوں گی نا کہ آپ فلاں کام کریں گے تو کہیے نہیں کرنا ہوگا انشاءاللہ ہے, یہ انشاءاللہ ہے کتنی جگہوں. پھر میں آ کر پوچھتی ہوں کہ کون سا انشاءاللہ ہے, ہاں والا کہ نہ والا. انشاءاللہ کی مستی کرتے ہیں. ایک میری بہن نے مجھے فون کیا, مقصودہ آنٹی, معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ مجھے بات بیان کرنا میرے لیے واجب ہے. مقصودہ آنٹی શું થયું મારે કામનું? મેં કીધું મેં આપકો અમાલ દેતી હું ઇન્શાલ્લાહ हो जाएगा. તમે શું કહો છો કે મારા કામ થઈ જાય? इंशाल्लाह. मैंने कहा इंशाल्लाह हो जाएगा. हाँ, वो इतना मेरे गुस्से मेरे साथ बोलने लगी, मकसूदा आंटी ये तो कोई जवाब नहीं है कि इंशाल्लाह. मुझे कुछ हुआ, मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह तू कहाँ रहता है, मुझे नहीं मालूम, जमीन पर तो शायद पता नहीं अभी जा रहा है तू यहाँ से. कहा मकसूदा आंटी ये तो कोई जवाब नहीं है इंशाल्लाह. सच में मुझे रोना आ गया कि ए अल्लाह तू कुरान में कहता है कि बगैर इंशाल्लाह ए अल्लाह तू चाहेगा तो होगा, और तू सबसे बेहतर चाहता है, और तू कभी बंदे के लिए बुरा नहीं चाहता, और तेरी चाहत जो होती है उसमें हमारी भलाई होती है, उसमें दुनिया भी छुपी होती है, उसमें आखिरत भी छुपी हुई होती है. तो हाँ मोमिनात, जब मुझे उसने कहा ना कि ये तो जवाब नहीं है इंशाल्लाह, तो मैंने कहा मेरे पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं है. अगर आपको मानना है तो मानो, अगर नहीं तो मैं फ़ोन बंद करती हूँ. बस मेरे पास इसके अलावा जवाब नहीं है, क्योंकि इंशाअल्लाह मेरे ज़ात के मेरे हाथ में कुछ नहीं, कुरान सब कुरान है. तो हाँ मोमिनान, इखलास तब कंप्लीट होता है जब अल्लाह को हम शिर्क से पाक समझते हैं, इंसान को समझते हैं कि ये मेरे लिए काम करेगा, ये इसमें है. हम जैसे कहते हैं डॉक्टर ने मुझे शफा दी, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है. डॉक्टर कहाँ से अच्छा हो सकता है? यही डॉक्टर अगर इससे ये भूल जाए ना, इसके दिमाग में से निकल जाए, कोई ना कोई हमारी खतरनाक रग काट सकता है और हम पहुंच सकते हैं. यही बेहतर डॉक्टर हमें वहां पहुंचा सकता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो. और अगर अल्लाह ने चाहा तो जमीन पे भी रह सकते हैं. तो हाँ मोमिनात, सबसे बड़ा शिर्क तो हम ये करते हैं कि हम छोटी छोटी चीज में अपने रब के साथ किसी को मिला देते हैं. हम कहें कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है लेकिन अल्लाह ने इसके हाथ में शिफा रखी है, हाँ ये इंसान अच्छा है लेकिन अल्लाह ने इसको वसीला बनाया मेरे लिए, ये खुद नहीं है. तो हाँ मोमिनात, कमालुल इखलास तौहीद का इखलास जो होता है, तौहीद का कमाल इखलास में होता है. इसके बाद जो बेहतरीन मुझे डर लग रहा है मैं इस चीज़ को बयान करूं, लेकिन मेरे लिए बयान करना वाजिब है. बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद तर सलावत. फिर आगे मौला फरमाते हैं, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझने की बात है, और मैं अपनी बहनों से इल्तिजा करती हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो आप उठ के पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ना हो कि समझ में ना आए और फिर खुदा न खास्ता शिर्क हो जाए. तो यहाँ पर मेरे मौला आगे फरमाते हैं, व कमालुल इखलास नफी सिफातो अनहो, और इखलास का कमाल, अल्लाह को प्योर मानना, अल्लाह को शिर्क से पाक मांगना का कमाल यहाँ पर ये होता है कि हम उसकी सिफतों को भी एक्सेप्ट ना करें. हम कहें अल्लाह की सिफत भी मौजूद नहीं है. ये मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है. मेरे मौला फरमाते हैं कि इखलास तो ये है कि उसकी सिफतों को भी उसके साथ ज्वाइंट ना किया जाए. हम कहेंगे मौला आप तो अल्लाह की सिफतों की बात कर रहे हो, हम तो बंदों को अल्लाह के साथ खड़ा कर देते हैं, हम तो इंसानों को अल्लाह के साथ खड़ा कर देते हैं. अल्लाह हम तो गुनहगारों को अल्लाह के साथ खड़ा कर देते हैं. अल्लाह ए मेरे मौला, मैं कहूँगी ए मेरे मौला, हम तो उन लोगों को जो नाफरमान, जो बदकिरदार होते हैं, उसको भी नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के साथ कभी कभी खड़ा कर देते हैं. इतना उनको अल्लाह के साथ रखते हैं.
تو میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کا اخلاص، اللہ کی توحید تب کمپلیٹ ہوتی ہے کہ جب اس کی صفتوں کو اس سے ہٹایا جائے. کیسے صفتوں کو ہٹایا جائے؟ ابھی میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گی. میرے مولا فرماتے ہیں کہ صفتوں کو اللہ کے ساتھ جوائنٹ نہ کرو، یعنی کہو کہ یہ اس کے ساتھ ملائی، یہ اس کے ساتھ، اللہ ہے، رحمان کو اس کے ساتھ، علیم کو اس کے ساتھ، کریم کو اس کے ساتھ، ایسے نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ صفت، اس کی موصوف صفت اور ذات دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب میں کہتی ہوں جب میں پیدا ہوئی کیا مجھے لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ خدا کہتا ہے نا کہ لا یعلم شیئا، اے انسان تجھے کچھ پتا نہیں تھا. کون سی سورہ جس میں اللہ کہتا ہے من بطون امہاتکم، جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکلے تو تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو ہاں مومنات، جب میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی مجھے کچھ آتا تھا؟ کچھ نہیں آتا تھا. مجھے آتا تھا یہ قرآن پڑھنا، یہ عربی پڑھنا، یہ سب کچھ پڑھنا. چلو مجھے ABCD آتی تھی، اٹھتے ہی میں نے بولا ABCD کچھ نہیں آتا تھا. لیکن جب میں 3 سال کی ہوئی، جب میں 4 سال کی ہوئی تو میرے ماں باپ نے مجھے اسکول بھیجا. یہ صفت ہے، یہ کوالٹی ہے. تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ کروں گی. صفت ہے، کوالٹی ہے. انسان مخلوق کے اندر ایک کوالٹی، ایک ذات ہوتی ہے اور اس کے بعد صفت آتی ہے. ایسے ہے نا، میرے پاس پڑھنے لکھنے کی صفت نہیں تھی. 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد جب میرے ماں باپ نے مجھے اسکول بھیجا، پہلے میری ذات خالی تھی، پھر یہ پڑھنے لکھنے کی صفت میرے اوپر آئی. میری ذات الگ، میری صفت الگ ہے. کبھی بھی میرا دماغ کیسے کہتے ہیں گھیلا ہو جائے، یہ صفت واپس اللہ لے سکتا ہے. ایک قرآن میں خداوند عالم اپنے حبیب کو کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا أَمَّا الْيَتِيمُ، کہتا ہے نا اے میرے حبیب تم راستہ بھول چکے تھے، تم غریب تھے، تم فقیر تھے، تم یتیم تھے، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو خالی. یہ کوالٹی میں نے تجھے دی، تیرے اوپر آتی گئی. حتیٰ کہ نبی کو بھی اللہ کہتا ہے کہ تیری ذات الگ، تیری صفت الگ ہے. خدا کے لیے، اللہ کے لیے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. جب سے اللہ کی ذات موجود ہے، جیسے اللہ ہے، جیسے الہ ہے، ویسے وہ رحمان ہے، ویسے وہ علیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پہلے تھی اور صفت کو ہم بعد میں لے آئے. اگر انسان تھوڑا سا، یہ بہت گہری بات ہے، اگر انسان کہتا ہے کہ اللہ الگ ہے، اس کی صفت بعد میں، حتیٰ کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرے دماغ کی کسی نس میں یہ چیز آتی ہے نا کہ اللہ الگ ہے، اللہ پہلے تھا، صفت اس کے اوپر بعد میں آ گئی، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. اور شرک جو ہے وہ سب سے خطرناک چیز ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، یہاں پر میرے مولا آگے فرماتے فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ، جس نے، میں تھوڑا سا اس کو کر کے ابھی ختم کر دوں گی اپنی مجلس کو. میرے مولا نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی صفت کو، غور سے سنیے گا، غور سے سننے کی بات ہے، ایسے نہ ہو کہ قیامت میں ہمیں پکڑا جائے. یہ سیکھنا ہمارے اوپر واجب ہے. یہی قبر میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، صراط پر اللہ گزرنے تب دے گا جب اس کے بارے میں صحیح پتا ہوگا. ورنہ امام خمینی کہتے ہیں کہ ایک مومن کو، ایک متقی کو، ایک پرہیزگار کو جو ہر وقت قرآن و تسبیح پڑھتا ہے، اس کو کھینچ کر جہنم میں لے کے جائیں گے فرشتے. تو وہ پوچھے گا کہ کیوں مجھے لے کر جا رہے ہو؟ تو خدا کہے گا کیونکہ یہ تمہاری زبان کی حد تک تھا، تیرے دل کے اندر نہیں آیا. معرفت ہوتی ہے نا تو دل کے اندر آتی ہے. حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ حتیٰ کہ وہ مومن متقی جو نماز شب بھی جس کی کبھی قضا نہیں ہوتی ہے، جب قبر میں اس کو پوچھتے ہیں نا کہ تمہارا رسول کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، وہ بھول جائے گا، وہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو صرف، ہم کہتے ہیں لقائے زبانی تھا، اس کو صرف زبان کی حد تک تھا، دل کے اندر معرفت کے ساتھ نہیں تھا. جو چیز اندر جاتی ہے نا وہ اندر سے جواب دیتی ہے. تو ہاں مومنان، میرے مولا فرماتے ہیں جس نے اللہ کی صفتوں کو الگ کیا،
الگ کیا، صفت الگ ہے، ذات الگ ہے، تو اس نے کیا کیا؟ فقط کرنہ، اس نے جوائنٹ کیا، جیسے ہم کہتے ہیں دو چیزوں کو جوائنٹ کیا، اور جس نے جوائنٹ کیا فقط ثنا، اس نے اس کو الگ کر دیا، اور جس نے اس کو الگ کر دیا فقط جزاؤہ، پر جس نے اس کو ثنا کر دیا، الگ کر دیا، اس نے اللہ کے ٹکڑے کر دیے، اپنے اللہ کے ٹکڑے کر دیے، فقط جزاہ ومن جزاہ فقط جہلہ، جہالت ترین جو معرفت ہم کہتے ہیں اللہ کو نہ پہچانا، شرک الہی کرنا، اصل میں یہی چیز آتی ہے جس کی وجہ سے انسان شرک کرتا ہے۔ تو ہاں مومنات، یہ ہے کہ صفت اور اللہ دو الگ نہیں ہے، ایک ہے، خدا ایک ہے، صفت ایک ہے، اگر الگ کر دو تو سب سے بڑا شرک ہو جاتا ہے۔ ہاں مومنات، میں بار بار کہتی ہوں، ہم سے سوال ہوگا توحید کے بارے میں، ہم سے سوال ہوگا اللہ کے بارے میں، لیکن میں کہوں گی قربان ہو جاؤں میں ان ہستیوں پر، قربان ہو جاؤں میں ان ہستیوں پر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ شہید مطہری ایک چیز لکھتے ہیں کہ جب 10 محرم تھا، امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے پر کھڑے رہے، اکیلے تھے، بالکل اکیلے، تنہا رہ گئے، تنہا۔ میرے مولا جب آخری جنگ کر رہے تھے تو خیمے کے دروازے پہ تھے، جب خیمے کے دروازے پر میرے مولا تھے نا، تاریخ لکھتی ہے کہ جب شہید مطہری کہتے ہیں کہ خیمے کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے اور بعد میں میرے مولا جنگ کرتے اور پھر بعد میں اسی جگہ پلٹ جاتے، بعد میں جنگ کرتے، بعد میں اسی جگہ پلٹ جاتے۔ بی بی زینب کہتی ہے کہ جب میرا حسین جاتا تھا نا اور پھر واپس آتا تھا تو ہمیں کانوں میں آواز سنائی دیتی تھی، میرے مولا کیا فرماتے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسین کی زبان پر ایک ورد ہوتا ہے، لا حول ولا قوت۔ ہاں مومنات، وہی زینب جو اپنے وقت کے امام کے ساتھ، جو نبی کے بیٹے کے ساتھ، جو اہل قصہ کے ساتھ بے حد محبت کرتی ہے۔ 9 محرم کا دن تھا، رات تھی 9 محرم کو، 10 کی رات کو سب بیویاں اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں۔ ایک بیوی جس کا نام زینب ہے، اس کے 2 لال، ہم کہتے ہیں نا سب سے قیمتی چیز ایک ماں کے لیے اولاد ہوتی ہے، اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ایک شاعر ایک شعر کہتا ہے اندر سے تباہی مچا دیتا ہے وہ شخص جو آنکھ سے بہ نہیں پاتا، اندر سے تباہی مچا دیتا ہے وہ عاشق جو آنکھ سے بہ نہیں پاتا، جو آنسو باہر نہیں گرتا، جو اندر گرتا ہے نا وہ اندر سے تباہی مچاتا ہے۔ ہاں مومنات، میری بیوی تیار کرتی ہے اپنے لال کو، کیا کہتی ہے؟ اے میرے بیٹو، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، صبح پر امام پر قربان ہونا ہے، جانا میرے مولا کے پاس، میرے مولا پر قربان ہو کر جانا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے تیار کرتی ہے نا تو ہر ماں اپنے بچے کا صدقہ نکالتی ہے، دعا پڑھتی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے۔ میں بول زینب، میں کہوں گی قربان ہو جاؤں بیوی آپ کی ممتا پر۔ ارے وہ بیوی اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجتی ہے میدان میں، الغاز جب محمد میدان میں آتے ہیں، عمر صاحب کہتا ہے میں نے 2 ننھے بچوں کو دیکھا جب میدان میں آئے، جب محمد شہید ہو گئے، اور نے کہا بھائی فکر نہ کرو، عنقریب
تیرا چھوٹا بیٹا زمین پہ گرا نا. ہم کہتے ہیں نا جو چھوٹے بچے ہوتے وہ ماں زیادہ کرتے. جب تیرا چھوٹا بیٹا زمین پہ گرا نا بچوں کی طرح بالوں کو پکڑ کے کہا ماں میں زمین پہ آتا ہوں, ماں مجھے سہارا.